السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ہرگز نہیں، یضروکم وہ تم کو تکلیف دے سکتے، الا مگر اذن سے تانا۔ لن ہرگز نہیں، یضروکم نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا کچھ، الا مگر اذن صرف ستانا ہی۔ وَإِن یقاتلوکم اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، یولوکم تو پھیر لیں گے تم سے ادبار پیٹھ، ثم پھر لا نہیں ینصرون ان کی مدد نہ ہوگی۔ لن ہرگز نہیں وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں گے، صرف ستا ہی سکتے ہیں۔ یعنی اس میں مسلمانوں کو ایک تسلی دی گئی ہے کہ اہل کتاب تمہارا زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، ہاں صرف زبانی تکلیف تمہیں دے سکتے ہیں۔ الا اذن، اذن ستانے سے مراد یعنی زبانی بہتان، تراشی، سازشیں ہیں، گالی گلوچ ہے، مگر میدان میں تمہارے مقابلے میں یہ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اور پھر چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی، مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا، یہود کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہر جگہ شکست ہوئی، رسوائی کا سامنا انہیں کرنا پڑا، تو کہا کہ یہ تمہیں کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتے، صرف زبانی تکلیف دیں گے، یعنی زبان سے تمہیں برا بھلا کہیں گے کہ اسلام کا یہ اصول بیکار ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، عورتوں کو قید کر رکھا ہے، انہیں پردے میں رکھا جاتا ہے، اور بھی طرح طرح کے بہتان لگائیں گے، تو یہ تکلیف دہ باتیں ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے انہیں جزیرۃ العرب سے بھی انہیں جلا وطن کر دیا، اور اللہ مسلمانوں کو گویا کہ اس آیت میں بشارت دیتا ہے کہ تم نہ گھبراؤ، اللہ تم کو تمہارے مخالفین پر غالب رکھے گا۔ گویا کہ اس آیت میں غیب کی خبر اور پیشن گوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح و کامیابی اور نصرت کی بشارت بھی دی ہے۔ اب اگرچہ یہود فلسطین کے کچھ حصے پر بیت المقدس پر قابض ہو گئے ہیں، مگر وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی جنگ میں پتھر اور درخت بھی مسلمان کو بلا کر کہیں گے، اے مسلم، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، یہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ ثم پھر لا ینصرون ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ زوری بت مار دی گئی علیہم ان پر ذلت و ذلت، اینما جہاں کہیں بھی سقفو وہ پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ اللہ کے عہد میں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، وحبل من الناس یا پھر لوگوں کے عہد میں یعنی لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، وباؤ اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، وزوری بت اور مار دی گئی علیہم ان پر مسکنۃ محتاج کی، ذالک یہ بھی انہم اس وجہ سے، کانو تھے وہ یکفرون کہ وہ انکار کرتے تھے بیایات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق نا حق، ذالک یہ بما اس وجہ سے، اسوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور وہ تھے یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ پھر فرمایا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ چسپا کر دی گئی یعنی مار دی گئی علیہم ان پر ذلت و ذلت، اینما ثقفوا وہ جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی پائے جائیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت اور پستی ڈال دی گئی، ٹھیک ہے، کہیں بھی امن و امان اور عزت نہیں ہے، یعنی مغلوب ہونے کے ساتھ ہی ان پر ذلت بھی مسلط کر دی گئی، اور یہود کی اس ذلت سے بچاؤ کی صرف دو ہی صورتیں بیان کی گئی ہے، الا بحبل من اللہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، وحبل من الناس اور یا پھر کوئی مسلمان ان کو امن دے دے، لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے، مسلمان کو ان کو امن دے دے، وباؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر مار دی گئی محتاج کی، ٹھیک ہے، محتاج کی ان پر مار دی گئی۔ تو اب یہاں پر ان کو یعنی اہل کتاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ انجام بیان کر رہے ہیں، انجام بیان کر رہے ہیں کہ ان کی نافرمانی خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی تھی، یعنی جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے، پہلے اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ بندہ پلٹ آئے، توبہ کر لے، لیکن جب انسان نہیں پلٹتا، توبہ نہیں کرتا، تو ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ اس کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ تو اس آیت میں خطاب تو اہل کتاب سے یعنی کہا تو اہل کتاب سے جا رہا ہے، لیکن اس میں سب کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ ان پر جو ذلت مسلط کر دی گئی وہ کس وجہ سے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، انبیاء کرام کو قتل کیا کرتے تھے، اللہ کی اسوا کانوا یعتدون کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہم سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے
ٹھیک ہے، کہ اللہ کی آیتوں سے انکار نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہ سزا کا پھر سبب بنتی ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو سزا پھر ضرور ملنی ہے. آگے فرمایا لیسو نہیں ہے سوائن برابر من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے امتن ایک امت قائمتن قائم ہے، یتلونا وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات، آنا اللیلی رات کے اوقات میں، رات کے وقت، وہم اور وہ یسجدونا وہ سجدہ کرتے ہیں. لیسو سوائن، لیسو نہیں ہے سوائن برابر من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے سب برابر نہیں ہے بلکہ ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے. وہ کون سے؟ جو کہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یعنی اہل کتاب کے اکثر لوگ تو فاسق ہیں لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام ہے، سالبہ بن سعید ہے، ٹھیک ہے، اسید بن سعید ہے. ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ بن سلام، سالبہ بن سعید، اسید بن سعید اور اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے دوسرے ساتھی مسلمان ہوئے تو یہودی اور ان کے بے ایمان لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہمارے صرف برے لوگ ہی لگے ہیں، اگر وہ ہمارے اچھے لوگ ہوتے تو اپنے ابا کا دین چھوڑ کر غیر کی طرف نہ جاتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی 113 اور 114 کہ اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام سے نوازا ہے اور ان میں اہل ایمان اور تقوی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں. کون سی ہے؟ یتلون آیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات پڑھتے، آنا اللیلی رات کے اوقات میں، رات کو قیام کرتے ہیں یعنی تہجد پڑھتے ہیں. دن کی نسبت رات کے وقت قرآن پڑھنا یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے تو وہ خوش نصیب انسان ہے رات کو قیام کرنا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ رات کے وقت میں یعنی کچھ ٹائم ضرور ایسے کریں کہ قرآن پاک اس میں پڑھا جائے، قرآن پاک پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا. تو ان کی یہ صفات بیان کی گئی کہ وہ رات کے اوقات میں یعنی قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیتوں کے ساتھ رات کو قیام کیا تو اللہ اس کو غافلوں میں نہیں لکھے گا، اور جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے تو وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے تو وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد تو صرف 2 آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے. وہ کون سے ہے؟ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پڑوسی کہتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے جو اسے دیا ہے، جیسے وہ پڑھتا ہے تو میں بھی پڑھوں، جس طرح وہ عمل کرتا ہے میں بھی کروں، ٹھیک ہے نا، جیسا وہ کرتا ہے میں بھی کروں. اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسے دیا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا ہی عطا کرے جیسے یہ خرچ کرتا ہے تو میں بھی ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تو ہمیں بھی یعنی قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو پڑھانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. رات کو پڑھنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. رات کے وقت کچھ ایسا ٹائم نکالیں جو کہ رات کو کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کیا کریں، کچھ نہ کچھ قرآن پاک سمجھ کے پڑھا کریں. وہم اور وہ یسجدونا، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں سجدہ کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی قرآن پاک پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. آگے فرمایا یؤمنون ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ویامرون وہ حکم کرتے بالمعروف ہی اچھی بات کا، وینہون منع کرتے عن المنکر برے کاموں سے، ویسارعون اور وہ دوڑتے ہیں فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، واولئک یہ لوگ من الصالحین نیکوکار میں سے ہیں، صالحین میں سے. یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ بھی اہل کتاب کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اہل کتاب ایسے ہیں کہ وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. جن لوگوں کو تم برا کہتے ہو ان میں تو یہ نیک و صاف ہے، تو وہ برے کیسے ہو گئے ہیں؟ وہ تو صالحین میں سے ہیں، وہ تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہاں پر جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں، تو اس کا جو معنی ہے بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے.
پھر کہا گیا کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، نیک کاموں میں پیش پیش رہا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر کیا خطاب عطا کیا؟ فرمایا یہ صالحین میں سے، یہ صالح لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں دوڑتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. جلدی کرنا، سستی نہ کرنا، یعنی نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی موقع ملے فوراً نیکی کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں نیکی سے محبت ہے. اور جس کام سے محبت ہو اسے کرنے میں پھر دیر نہیں لگتی ہے. وہ کام مشکل میں بھی انسان کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر انہیں نیکی کے فائدوں کا اور پھر اس کے نتیجوں کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کی یہاں پر تعریف بیان کی ہے کہ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں. آگے فرمایا وما، اور جو یفعلوا وہ کریں گے، من خیرن کوئی بھی نیکی، فلن ہرگز نہیں، یکفروہ ہرگز نا قدری نہ ہوگی اس کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا بالمتقین پرہیزگاروں کو. وما یفعلوا جو کچھ بھی وہ کوئی نیکی کریں گے، یعنی اہل کتاب میں سے جن لوگوں میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی جو پہلے بیان ہوئی ہے، تو انہیں صرف ان کے بعد کے نیک اعمال کا ثواب ہی نہیں ملے گا، بلکہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی انہوں نے نیکی کی ہوگی تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو کچھ بھی انہوں نے کیا تو ان کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا. ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے ہے، وہ شخص ہے جو یعنی اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر بھی لایا، تو اسے دوہرا اجر ملے گا. دوسرا وہ غلام ہے جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے اللہ کا بھی کرتا ہے. تیسرا وہ آدمی ہے جس نے اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. تو جو کوئی بھی نیک اعمال، جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو ضرور اس کا اجر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو تقوی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی ضائع نہیں ہوتی، یعنی ان کو ان کے ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا عطا کرے گا. اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، اس سے بھی زیادہ 700 گنا تک ہے، تو پھر اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور زیادہ کر دے. اور گناہ جو ہے، گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی اس نے برائی کی ہے. تو جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو پورا اس کا اجر دیا جائے گا. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا بالمتقین پرہیزگاروں کو. انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں تغنیہ کام آئے گا انہم ان کے اموال ان کے مال، ولا اور نہ اولاد ان کی اولاد، من اللہ تعالیٰ سے شیئا کچھ بھی، واولئک اور یہی لوگ اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں کام آئے گا ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد. ٹھیک ہے نا. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں اللہ نے مومن اور متقی کے نیک اعمال کا انجام ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ ان کی ادنا سے ادنا نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اس کا بھی ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کافروں کے صدقہ خیرات، ان کی نیکی بھلائی کے کام، جو کچھ بھی وہ بھلائی کے کاموں میں جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، سب کچھ وہ بیکار ہے. یعنی قیامت والے دن ان کافروں کے نہ تو مال کچھ کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی، کیونکہ عام طور پر مصیبت کے وقت اولاد انسان کے کام آتی ہے. ٹھیک ہے، مگر اس وقت کفار کی نہ تو اولاد کام آئے گی نہ ہی مال کام آئے گا. دنیا میں انسان اکثر اس مال اور اولاد کی وجہ سے ہی گناہ کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہی اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی. اللہ کے عذاب کو دور کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ تو مال کر سکتا ہے اور نہ ہی اولاد کر سکتی ہے. دنیا میں اگر انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مال دے کر جان چھڑوا لیتا ہے، جان بچا لیتا ہے، رشوت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے، کوئی مدد کر دیتا ہے، یا پھر اگر اولاد ہو تو اولاد مدد کر دیتی ہے. لیکن جو مصیبت قیامت والے دن آئے گی، اس میں مال بھی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی. ٹھیک ہے نا. جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی بھی کام کا کوئی بھی صلہ نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. جب تک ایمان نہیں ہوگا، مین چیز ہے ایمان لانا. جس طرح کے جیسے ابن جدان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، تو کیا اس کو نیکی کا کام اس کے کوئی فائدہ دیں گے اس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا ربی اغفر لی خطیئاتی کہ اللہ تو میرے خطاؤں کو معاف فرما دے.
تو گویا کہ جو کافر لوگ ہیں تو ان کے جتنے بھی مال ہیں اولاد ہیں تو وہ کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ اصحاب الناری، آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا مثل، مثال، ما جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی حاضر الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، کما صلی جیسا کہ مثال، ریحن ایک ہوا، فیہا اس میں سر پالا ہو، اصابت وہ جا لگے، ہر سن کھیتی کو، قومن ایسی قوم، ظالمون جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکتہ پھر اس کو ہلاک کر دے، وما اور نہیں ظلمہم اللہ نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن لیکن انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ مثل و مثال، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، ایسے ہی ہے جیسا کہ ہوا ہو اور اس میں سخت سرد ہوا چلے، جو کہ پالا ہو یعنی سخت سرد۔ اب اس آیت میں کافر کے صدقہ خیرات اور نیکی کے کاموں میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں تو آخرت میں یہ بے فائدہ ہے، بیکار ہے۔ کافر کے صدقہ خیرات کا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ کفار کی نیکیوں کی یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ کیسے مثال دی گئی ہے؟ کہ کھیتی کے ساتھ مثال دی گئی ہے، کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر یعنی ان لوگوں نے ظلم کیا۔ جو کھیتی دیکھنے میں تو بڑی سرسبز شاداب نظر آئے، لیکن کیا ہو، یکا یک سخت سرد ہوا چلے اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے نفع کی امید رکھتے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ٹھیک ہے نا، ایمان تو نہیں لے کر آئے، اللہ اور آخرت پر ایمان نہ لاتے ہوئے، ایمان لائے بغیر ہی جو انہوں نے محنت مشقت کر کے مال خرچ کیا ہے تو اس کا کوئی ان کو صلہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ جیسے ہی موت آئی تو یہ سب کچھ ختم۔ کھیتی کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہے ہیں، وہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں صلہ ملے گا، لیکن کوئی ان کو صلہ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی اچانک ہی ان کی امیدیں ساری خاک میں مل جاتی۔ تو اس سے معلوم ہوا جب تک ایمان نہیں ہوگا تو نیکی کے کاموں پر خرچ کرنا، رقم خرچ کرنا، جو کچھ بھی وہ کر لے، چاہے دنیا میں کتنی شہرت اس کو حاصل ہو جائے، آخرت میں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے، ٹھیک ہے، وہاں ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی بھی کام نیکی کا اس کو کوئی بھی کسی کو صلہ نہیں دیا جائے گا۔ مین چیز ہے ایمان کا ہونا، اگر ایمان ہے تو ان کی نیکیاں ان کو فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کفار دنیا میں کوئی اچھے نیکی کے کام یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، ان کو کھلا پلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو کھلا پلا دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی ان کے اعمال جو ضائع اور برباد ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم کر دیا ہے، کہ اللہ نے ظلم کیا اور ان کے جو نیکی کے انہوں نے اعمال کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع کر دیا ہے، نہیں، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کرنے کا یہ نتیجہ ہے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے، نہ تو وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور نہ ہی اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے ہیں، نہ ہی اس کے کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے جو یہ نیکی کے اعمال کیے تھے خالص اللہ کے لیے نہیں کیے، ٹھیک ہے، نہ ہی اللہ خالص اللہ کے لیے عمل کیے بلکہ ریاکاری کے لیے کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے مین چیز ہے اللہ پر ایمان لانا، تو اس وجہ سے ان کو ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا، کفار کی نیکیوں کا کوئی ان کو صدقہ خیرات کا اس کو کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انفسہم وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ خود ظلم انہوں نے کس طرح کیا؟ ایمان نہ لا کر ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان نہیں لے کر آئے، کتابوں پر ایمان نہیں لے کر آئے، رسولوں کو انہوں نے تصدیق نہیں کی، تو جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو ان کی نیکیوں کا بھی ان کو کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔